السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی گرامر کا ہمارا کورس چل رہا ہے جس کے ساتھ ساتھ ہم نے ترجمے کی علامات اور گردانیں رکھی ہوئی ہیں۔ تو آج ہم پڑھیں گے آنی اور عینی، یعنی آخر میں زبر، الف اور نون زیر والا، آخر میں زبر یا ساکن اور نون زیر والا ہو تو ان کے کون سے ترجمے کیے جاتے ہیں؟ یہ دونوں علامتیں کسی چیز کی تعداد میں دو ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔ ان دونوں میں سے کوئی بھی چیز آ جائے آخر میں تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس کی آخر میں بھی آئی ہو کہ وہ چیزیں دو ہیں۔ آنی یعنی آخر میں زبر، الف اور نون زیر نی، آنی اسم اور فعل دونوں کے آخر میں آتا ہے، اور عینی صرف اسم کے آخر میں آتی ہے، اور ان علامتوں کا نون ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے، جیسے آنی اور عینی آخر میں نون زیر، اس سے پہلے الف یا اس سے پہلے یا ساکن اور اس سے پہلے زبر ہو۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں، اگر اسم کے ساتھ آئیں، جیسا کہ بتایا گیا ہے کہ کسی بھی اسم کے یا کسی کے بھی آخر میں آئیں تو اس کے آخر میں اور الف ہوتا ہے اور نون زیر والا ہوتا ہے، یا پھر یا ساکن ہوتا ہے اور نون زیر والا ہوتا ہے۔ جس اسم یا جس کے بھی آخر میں آئیں اس کے آخری حرف پر زبر ہوگی، پھر آنی یا عینی ہوگا۔ جیسے جنت ہے تو جنت کا آخری حرف تا ہے، تو سب سے پہلے ہم جنت کے آخری حرف کو زبر دیں گے، جنتا، پھر الف نون زیر والا لگا دیں گے۔ آخری حرف تا ہے اور تا کے بعد الف آ جائے، تا الف تا ہو گیا اور آخر میں نون زیر نی بن گیا، جنتانی، آخر میں زبر الف نون زیر والا آ گیا ہے۔ تو جنت کا ترجمہ باغ ہے، اور جنتانی الف نون آخر میں آ چکا ہے، نون زیر والا ہے، تو اس کا ترجمہ ہو جائے گا دو باغ، جنتانی دو باغ۔ اسی طرح بحر سمندر کو کہتے ہیں، تو بحر کا آخری حرف را ہے، بحر کا آخری حرف را ہے، اور آخری حرف پر زبر آئے گی، اس کے بعد الف آئے گی اور اس کے بعد نون زیر نی یعنی آنی بن جائے گا، بحرانی۔ تو بحر کا ترجمہ سمندر، تو پتہ چلا آنی کی وجہ سے بحرانی دو سمندر۔ اسی طرح عینن، عینن آنکھ کو کہتے ہیں، اور عینن آنکھ کا آخری حرف ہے نون، تو اس کو ہم دیں گے زبر اور اس کے بعد لگائیں گے یا ساکن نون زیر نی، یا پھر الف اور نون زیر نی، عینانی، عینینی، دونوں طرح ہو سکتا ہے۔ تو یہ نصبی جری حالت میں عینینی بن جائے گا، اور رفعی حالت میں عینانی، آپ نے نحو کے صرف میں پڑھا ہوگا۔ تو اس کا ترجمہ بھی دو ہوگا، عین آنکھیں، عین آنکھ، اور عین کا آخری حرف زبر والا بنایا، آخر میں عینی لگا دیا، یا ساکن نون زیر نی، عینینی دو آنکھیں۔ اسی طرح مشرق، مشرق کا آخری حرف قاف ہے، اور آخری حرف کو ہم دیں گے زبر، اس کے بعد الف نون زیر والا لگا دیں گے، یا ساکن نون زیر والا آخر میں لگا دیں گے، آخری حرف پر زبر لگائیں گے، مشرق کے آخری حرف پر زبر، مشرقینی یا مشرقانی، دو مشرق۔ تو جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ یا نون کے ساتھ آئے تو نصبی جری حالت ہوتی ہے، اور اوپر بحرانی، جنتانی، یہ رفعی حالت ہوتی ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور اس کے لیے دو باغ ہیں جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر گیا۔ اسی طرح آگے مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر فعلوں کے ساتھ آئے تو ان کا ترجمہ بھی دو ہی ہو جاتا ہے، یلتقی، تو آخری حرف یا تھا، یا پر زبر ہے، تو اس کے بعد الف اور نون زیر نی لگا دیں گے، یلتقیانی، وہ دو ملتے ہیں یا ملیں گے۔ یہ ساری مثالیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ آگے ہے کہ اگر فعل کے آخر میں عینی ہو، کس کے آخر میں ہو؟ فعل کے آخر میں، تو اس میں دو کا مفہوم نہیں ہوگا۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ آنی جو ہے یہ اسم اور فعل دونوں کے آخر میں آ سکتا ہے، اور عینی صرف اسم کے آخر میں آئے گا۔ اگر اسم کے آخر میں آئے تو ترجمہ دو ہوگا،
اگر فعل کے آخر میں آئے تو ترجمہ دو نہیں ہوگا، فعل کے آخر میں عینی آئے تو ترجمہ دو نہیں آئے گا، تو ہوگا کیا، بلکہ وہاں آخر سے یا ساکن وقف کی وجہ سے گر جاتی ہے، یا ساکن وقف کی وجہ سے گیری ہوتی ہے، جس کی وجہ سے یہ مغالطہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ لہٰذا یہ عینی والا نون ہے۔ اصل میں یہ یہدینی یا آخر سے حذف ہو چکی ہے۔ قرآن مجید میں بعض مقامات پر آنے کے الف کی جگہ پر کھڑا زبر بھی لکھا ہوتا ہے، قرآن مجید میں آنے کی جگہ پر کھڑا زبر بھی لکھا ہوتا ہے، کھڑی زبر کہہ لیں، کھڑا زبر کہہ لیں، جیسے یلتقیانی، کھڑا زبر بھی الف زبر کے بعد الف کے برابر ہی ہوتا ہے، یا زبر الف یا نون زیر نہیں کر لیں یا نہیں، یا پھر یا کھڑی زبر یا نون زیر نہیں کر لیں، وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں طرح الف نون آ جائے، زبر کے بعد الف آ جائے یا کھڑی زبر آ جائے، دونوں ایک ہی ترجمہ ہوگا، یعنی یہ ان کا ترجمہ دو ہوگا، جیسے یلتقیانی جنتانی۔ کبھی آنی اور عینی، یعنی آنی میں اس لیے بول رہا ہوں کہ الف سے پہلے زبر ہے اور یا سے پہلے بھی زبر ہے، آخر میں نون زیر والا ہوتا ہے، یہ شرط ہے کہ آخر نون زیر والا۔ کبھی کبھی آنی اور عینی کی جگہ پر صرف الف آ جاتا ہے اور نون آخر سے ختم ہو جاتا ہے، کبھی کبھی الف آ جاتا ہے اور نون آخر سے ختم ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، جیسے آپ نے فعل مضارع کے 7 صیغوں سے نون اعرابی گرتا ہوا پڑا ہوا ہے، 4 تثنیہ کے صیغوں میں نون اعرابی گر جاتا ہے جب لم یا لام نون یا امر یا نہیں وغیرہ آ جائیں، اس وقت نون اعرابی گر جاتا ہے۔ اور تثنیہ کے اندر کیا ہوتا ہے، یضرب یضربان، آخر میں زبر بھی ہوتی ہے، الف اور نون بھی ہوتا ہے، تو اس وجہ سے بعض اوقات نون گر جاتا ہے، اور یہ فعل کی کبھی کبھی اسم سے بھی نون گر جاتا ہے، وہ اضافت کے وقت سے، جیسے تبت یدا، حالانکہ یدا نہیں تھا، تو اسم میں سے بھی گر جاتا ہے نون۔ یہ نہیں سمجھنا کہ یہاں پر دو نہیں ترجمہ ہوگا، تو آپ نے وجہ ڈھونڈنی ہے کہ یہاں پر اگر نون گرا ہے تو آپ نے پھر ان کا ترجمہ دو ہی کرنا ہے، جیسے لا تقربا، تم دونوں قریب مت جانا، فقولا، آخر میں الف، پس تم دونوں کہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تبت یدا، حالانکہ یدا نہیں بنتا تھا، تبت یدا، نون آخر میں سے گر گیا تو ترجمہ ہوگا دو ہاتھ۔ آگے ہمارا صرف صغیر گردانوں کا سبق چل رہا تھا، تو صرف صغیر ہماری الحمدللہ ہو چکی ہے مکمل، ہم نے پریکٹس بھی کر لی ہے، اس وزن پر جالا ساغاس ان کی بھی صرف صغیر بنانے کی کوشش کی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے ان کے ترجمے۔ اب الضرب ہے نا، ضرب، ایک الضرب ضربہ سے ہم نے کتنے حرف نکالنے ہیں، کتنے، 200 سے بھی اوپر ہو سکتے ہیں، کافی ہو سکتے ہیں، ابھی گنے نہیں، انشاءاللہ ہم انشاءاللہ ایسا گنتے جائیں گے کہ ایک حرف سے ہم نے کتنے حرف بنائے ہیں اور کتنے ہی ترجمے ہوتے ہیں، ہر ایک زمانہ، ہر ایک حالت اس میں آ جائے گی، ایک حرف سے ہم اتنی چیزیں بنائیں گے۔ اسی طرح جب النصر ناصرہ پڑھیں گے، جلسہ بنائیں گے، ہر ایک کی اتنے ہی صیغے، اتنے ہی لفظ بنائیں گے، ہمیں انشاءاللہ بنانے آئیں گے اور ان کے ترجمے بھی آئیں گے۔ سب سے پہلے پڑھیں گے صرف صغیر کا پہلا حصہ ضربہ، اس کا ترجمہ ہوگا مارا اسے ایک مرد نے، یہ صیغہ ہے واحد مذکر غائب، آپ نے پڑھا ہے واحد کیسے بنا، مذکر کیسے بنا، غائب کیوں ہے، تو یہ ضربہ فعل کون سا ہے، ماضی معلوم، ماضی معلوم۔ آگے ہے یضربو، یضربو یہ فعل مضارع ہے، اس کے اندر 2 زمانے ہوتے ہیں، مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، آپ وہ ایک مرد کو پہلے بھی لا سکتے ہیں، وہ ایک مرد مارتا ہے یا مارے گا، ٹھیک ہو گیا، ایک مرد ہے، غائب ہے، وہ ہے واحد مذکر غائب، صیغہ اس کا وہم۔ آگے ہے یہ فعل کون سا ہے، یضربو، یہ مضارع معلوم ہے۔ آگے ہے ضربن، ضربن مارنا، اس کا ترجمہ ہوگا مارنا، یہ مصدر معلوم ہے۔ آگے ہے فہو کا ترجمہ رہنے دے، ضاربن، اس کا ترجمہ ہے مارنے والا ایک مرد، ایک مرد ہے واحد مذکر تو آئے گا، مرد ہو ایک ہو واحد مذکر ضرور آئے گا۔ اب والا آ چکا ہے، اسم فاعل، صیغہ اس کا ہے واحد مذکر اسم فاعل۔ اب یہاں پہ یہ آپ کا فعل چل رہا تھا، آپ یہاں پر اسم فاعل کہہ سکتے ہیں۔ یہ ہمارا سبق ہے، ان کی چاروں کے ترجمے آپ نے کرنے، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھنا ہے تاکہ ہمیں خود بخود بنانے آ جائیں، زیادہ بوجھ نہ پڑے۔
ٹھیک ہو گیا. ان کے ترجمے ان کے سیغے بھی دھیان سے پڑھنے ہیں اور فعل یہ ہے یا اسم ہے اور فعل کون سے ہیں یہ بھی دیکھنا ہے. آگے ہے کہ اگر ماضی کے شروع میں میم الف ما لگا دیں تو اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، اور اس ماضی کا نام پڑ جاتا ہے ماضی منفی. زارابا کا ترجمہ مارا اسے ایک مرد نے، تو ماں زارابا نہیں مارا اسے ایک مرد نے. اب ماں ساتھ چلتی جائے گی، ماں زارابا، ماں زارابا، ماں زارابو، ماں زارابت، ماں زاربتا، ماں زربنا، ماں زربتا. ٹھیک ہے. ماضی مجہول کے ساتھ بھی لگا سکتے ہیں، ماں زربا، ماں زربا، ماں زربو. ماں کا ترجمہ نہیں ہے، باقی آپ نے ماضی کا اسی طرح ترجمہ کرتے جانا ہے. آگے ہے کہ اگر فعل مضارع کے شروع میں لام الف لا لگا دیا جائے تو اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا ہے. میم الف ما بھی لگ جاتا ہے، لام الف لا بھی لگ جاتا ہے تو اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. باقی مضارع کے آپ نے ترجمہ کرتے ہیں، جیسے یضربو مارتا ہے یا مارے گا وہ ایک مرد، تو لام الف لا شروع میں لا یضربو نہیں مارتا یا نہیں مارے گا وہ ایک مرد. تو لائے نہیں اور لائے نفی انشاءاللہ ہم ایسا ایسا پڑھ لیں گے.